اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسرا رکوع پڑھتے ہیں جی، سورہ النساء کا چوتھا سپارہ، آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ اولاد کی میراث کے بارے میں کہ ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورت یعنی لڑکیوں کے حصے کے۔ بڑی واضح بات ہے، بڑی واضح بات ہے کہ اب اس کو پکڑ لیتے ہیں باہر کے لوگ یا ہمارے جو کچے دماغ کے روی لوگ ہیں کہ جی مرد کا حصہ دگنا اور عورت کا حصہ آدھا کیوں، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر کیوں ملتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ لڑکے کو ایک ہی طرف سے ملتا ہے، باقی لڑکے نے تقسیم کرنا ہے۔ لڑکی کو 3 جگہ سے ملے گا، باپ سے، شوہر سے، بیٹے سے، 3 جگہ سے حصہ وصول کرنے والی ہے عورت۔ تو وہ بیٹے کو تو صرف باپ کی میراث سے ملے گا یا بیٹے کی میراث سے ملے گا اگر وہ کوئی چانس بن گیا، بیوی کی میراث سے بھی ملتا ہے لیکن وہ چانس کی بات ہے۔ بنیادی طور پہ مرد کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، مرد کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بھی اصولی بات ہے، پسند نہیں آئے گی لوگوں کو، اور میں ایک آفاقی اصول نہیں بتا رہا، میں ایک عام فہم اصول بتا رہا ہوں۔ نہ سارے مرد نہ ساری عورتیں ایک برابر تو ہے نہیں، فرق ہوتا ہے سب میں۔ 80% جو آبزرویشن ہے نا مرد اور عورت کی، وہ کیا ہے؟ مرد پیسہ کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کماتا، وہ اپنے بال بچوں بیوی کے لیے کماتا ہے، فیملی کے لیے۔ اس کو اگر وہ مرد ہے تو اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی تم بلنگ کرو، تم گروسری لاؤ، تم فیول پورا کرو، بچوں کی فیس دو۔ وہ آٹومیٹکلی ایک سیٹنگ ہے اس کی، وہ کرتا ہے، وہ اپنا پیسہ کما کے دوسروں کی ضرورت میں پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بنیادی طور پہ مرد کی فارمیشن اس طرح کی ہے۔ خواتین میں ایک طبقہ ایسا ہے، وہ جب ویل آف ہو جائے، کمانے لگے، تو کہتی ہے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اب میں کسی کی بات نہیں سنوں گی، شوہر کیا بھاڑ میں سالا، ایسا کیسا، میرا پیسہ ہے۔ یہ ایک عجیب سا فنومینا، میں ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے بات کی تھی ساری عورتوں کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ سوچ مرد میں نہیں آتی، اور وہ نامرد ہی ہوگا جس میں آتی ہے، وہ مرد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن لیڈیز میں یہ عام سی بات ہے کہ میرے پیسے ہیں، یہ تو میرے پیسے ہیں، میرے باپ نے دی، میں اپنے گھر سے لائی تھی، یہ تو میرا جہیز ہے، تو میرا زیور ہے۔ مرد بنیادی طور پہ یہ باتیں نہیں کرتے، اس کا ایک پتہ ہوتا ہے، ایک فیملی بن چکی، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو بہرحال میں وہ کوئی عورت مرد کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل فنومینا بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس وجہ سے کہ لیڈیز کو تو 3 طرف سے ملتا بھی ہے۔ تو بہرحال فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ الْوَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اگر صرف 2 لڑکیاں 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے جو مرد نے چھوڑا، یعنی 2/3، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو، میت کے ماں باپ میں سے اگر کوئی لڑکا مر گیا اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد بھی نہیں ہے اس کی اولاد اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے، اور پھر اس میں فائدہ یہ لیا جاتا ہے کہ پھر باقی حصہ جو ہے وہ باپ کا ہے۔ بریکٹ میں نہیں پڑھتا لیکن میں بنیادی طور پہ ایک اصول بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف پڑھنے کے اصول اگر ضابطے دیکھیں گے تو پھر وہ باقی حصہ باپ کا ہے۔ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ، اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ ایک بہت زبردست اصول ہے جو کہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اسلامک اسٹیٹس میں رائج نہیں ہے۔ مزے کی بات سن لی آپ نے؟ ہاں جی، ماتم کریں اس بات پہ۔ عرب کنٹریز میں، UAE میں، پاکستان میں ایون یہ کلوز نہیں ہے قانون میں کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور بعد میں وہ انہیریٹنس ہی چلتی ہے کہ جی نہیں باپ کی جائیداد میں وارث والا ہے، وہ باپ اپنی زندگی میں وہ جو دین لین کر گیا اس پہ بھی سوال جواب ہو جاتا ہے جب وہ خود مالک ہے، مرد خود مالک ہے، جب زندہ ہے تو خود مالک ہے، اس وقت اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کے مال کا۔
وہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی سوال نہیں کر سکتا. مت کچھ کما رہا ہے، اپنی کمائی لے کر آیا، وہ پابند ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ٹھیک ہے جی کفالت کرے گا بیوی کو، لیکن یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ حقدار نہیں بن جائے گی بیوی یا بیٹا، یا وہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی میرا حصہ بنتا ہے تیرے مال میں، تو نے مکان بنایا اس میں سے میرا حصہ نہ کرو، بیوی کا یہ چھٹا حصہ میرا یا آدھا میرا. مجھے تو مرد کی زندگی میں آپ کوئی حقدار نہیں، کوئی وراثت کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے. یہ تو اس کی ڈیتھ کے بعد وراثت ہوگی، ترکے کی تقسیم ہوگی، یہ آپ کی موت کے بعد ہے، اور وہ بھی تب جب آپ وصیت پوری کروا لیں. اگر آپ نے اپنی لائف ٹائم کوئی ول لکھی ہے تو سب سے پہلے ول پوری کی جائے گی. بدقسمتی اس میں کہنا چاہیے، بدقسمتی یعنی برے سے برا، کہ اگر غیر مسلم ہونا کوئی ہندو اور وہ ول دے دے سعودی عرب جا کے یا UAE جا کے، اس کی ول کو تو ایکنالج کیا جاتا ہے. اگر مسلمان اپنی ول پیش کر دے یا بیٹا ول پیش کر دے کہ میرا باپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا، اس وصیت میں مال جائیداد کی تقسیم ویسے نہیں کی جائے گی، ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، آبسلیٹ. کہیں گے نہیں ترکہ تو ترکہ ہے، وہ جو جیسے لکھا ہے ترکہ سب میں بانٹا جائے گا برابر. ہونا بنیادی قرآن شریف میں کتنی 3 جگہ لکھا ہوا ہے، ابھی ایک رکوع میں 3 بار لکھا ہے کہ جی وصیت پوری کرو، اور اگر اس پہ کوئی قرضہ ہے تو پہلے وہ دو، بعد میں اس کا مال تقسیم کیا جائے گا جو لے. تو بنیادی طور پہ آپ سوچیں، خود سوچیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم اس کا مال تقسیم کر لو، اس لیے تم جھگڑا کرتے ہو اس بات. بنیادی طور پہ تم حقدار کس طرح ہو؟ کس طرح حقدار ہے آدمی کسی مرنے والے کے مال میں، چاہے چلا باپ ہی تھا؟ کیوں حقدار ہیں جی آپ؟ وہ تو ہونا چاہیے کسی ٹرسٹ میں چلا جائے، اس کے اجر و ثواب کا کام تو لیتے کیوں؟ یہ تو اسلام نے تمہیں ایک رعایت دے دی ہے، چلو ایک سہولت دے دی کہ چلو تمہارا باپ تھا، تم اس کے حقدار بن جاؤ. ان فیکٹ اس انہیریٹنس کے آپ اس طرح اصولی حقدار ہوتے ہی نہیں، تو آپ کو اسلام نے ایک رعایت دے دی کہ جی چلو لے لو. بنیادی طور پہ تو آپ کو وہ بھی منہ کالا کر کے لینا چاہیے شرم سے کہ ہم حقدار، تو کس حیثیت سے ہم حقدار ہیں؟ ایک باپ ہے، ساری زندگی تو تمہیں ویسے کھلاتا رہا، بیوی کو پالتا رہا ساری زندگی، اس کا شوہر ہر دن کھانا پینا کپڑا لتا اس کا پورا کرتا رہا، تو مر جانے کے بعد کس طرح میرا حق بنتا ہے اس کے مال پہ؟ وہ کس طرح بنتا ہے؟ بھائی بھی کھڑا ہے، بہن بھی کھڑی ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیٹی بھی کھڑی ہے، بیوی بھی کھڑی ہے، ماں باپ بھی کھڑے ہو گئے، ہمارے پیسے ہمارا حصہ، ہمارا بچہ مرا. وہ بھائی جان کس طرح آپ کس لیول سے حقدار ہو جائے؟ ہوتے ہی نہیں بنیادی طور پر. وہ تو اس کا مال ہے، وہ تو ٹرسٹ میں دے دیں آپ کے جی کار خیر میں لگ گیا، کسی یتیم مسکین یتیم خانے میں لگا دو، وہ کار خیر اس کے لیے قیامت تک چلتا رہے. مزے کی بات سناؤ، اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے فوت ہو جاتے، انسان مر گیا، اس کا حساب کتاب کیوں نہیں شروع ہو جاتا فوراً؟ قیامت کے دن کیوں ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کروں گا، تمہارے جنت دوزخ کا فیصلہ قیامت کے دن. اس سے پہلے تمہیں دکھایا جائے گا تمہارے مقام کچھ لوگوں کے لیے بارے میں آیا، جہنمیوں کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں کئی ایکسیپشنل کیسز میں آیا کہ ہم انہیں مقام دکھاتے ہیں. ان کے کچھ بہت ایکسیپشنل جو جنت کے لوگ ہیں ان کو مرتبے مل جاتے ہیں. بنیادی طور پہ عام آدمی کے لیے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، نیکی اور بدی گن کے تولے جائیں گے، ترازو میزان کھول دیے جائیں گے، کتاب نکال دی جائے گی، ہر چیز کا حساب کر دیا جائے گا، اچھا کیا اچھا، برا کیا برا، حساب خراب کر دیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کیوں ہے؟ آپ مر گئے، آپ کا حساب شروع کر کے جنت میں ڈالیں یا دوزخ میں ڈالیں، مقدی مکاؤ. نہیں ہوتا ایسے. اس وجہ سے بڑی خوفناک بات، اس وجہ سے کہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کی نیکی اور بدیاں چلتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتی. اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کا وبال دنیا بھگتے گی تو گناہ آپ کے ذمہ لکھا جا رہا ہے قیامت تک. اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی بھلا ہو گیا تو قیامت تک نیکی لکھی جا رہی ہے آپ کے نام آیا بھائی. حساب تو قیامت تک چلے گا جب تک فیض اٹھانے والے یا نقصان اٹھانے والے موجود ہیں. اس کرتوت کا جو آپ سے ہوا ہے، نیکی ہوئی ہے تو اس کا، بدی ہوئی تو اس کا فیصلہ تو تب ہوگا جب پوری گنتی پوری ہو جائے گی. اس لیے قیامت کے دن فیصلہ رکھا ہے رکھنے والے نے کہ ابھی تو تمہاری گنتیاں چل رہی ہیں، مر جانے کے بعد تو تم صرف دنیا سے گئے ہو، تمہارے کیے ہوئے اعمال کا رزلٹ تو آئے گا. تو کار خیر میں ڈال دیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے نام سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت، صحیح حدیث سے ثابت. تو بہرحال قرآن شریف آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تم تو کتوں کی طرح لڑتے ہو مال میں، تمہارے تو یہ تمہاری فطرت میں شامل ہے، تو چلو ہم تمہیں لکھ کے دیتے ہیں ایسا ہی کرنا، اور اس سے آگے مت کرنا. وارننگ دے رہے ہیں تمہیں، اس سے آگے مت کرنا، لیکن وصیت تو اس کی پوری کرنا.
ہے جی خبیث کا بچہ کوئی اولاد ایسی نافرمان جو سارا مال ماں باپ کا کھا گیا، دوسرے بہن بھائیوں کا بھی کھا گیا، اور وہ جائیداد بھی تقسیم وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، میں پیسے دو میرے پہ ہو دے پیسہ، اور اس کے منہ پہ چماٹ مارنے والا کوئی نہیں، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور باپ کا کام ہے کہ پھر وصیت لکھے، بلکہ تقسیم کر دے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں، دے دے بیٹی کو اور بیٹے کو، کتوں کی طرح بعد میں نہ لڑے، مقدمے بازیاں نہ کرے، وہ 10-15 لاکھ 30 لاکھ اپنے پاس رکھے، اور جب تک اس کی لائف ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ میری زندگی کی چیز ہے، باقی آپ چھوڑ دیں، کر دیں اپنی زندگی میں تقسیم کر دیں، ختم، اپنی دال روٹی رکھ لیں، پینشن وینشن رکھ لیں اپنی، کرتے نہیں۔ آپ کسی کو کہیں آپ حضرت وصیت فرما دیں، وہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے میں کوئی مرنے والا ہوں، تو خبیث کے بچے مرنے والے ہو نا، اور کیا کرنے والے ہو تم نے، اور کیا یہاں پہ ہمیشہ بیٹھنا، تم مرنے والے، تم کسی ٹائم، میں بھی کسی ٹائم بھی مر سکتا ہوں، آپ بھی مر سکتے ہیں، کوئی گالی نہیں، کر دو وصیت۔ اور پھر سننا، قرآن شریف میں لکھے وصیت کی سننی ہے تو اس کو بہت غور سے، 2 گواہ اس کے ہوں، اور پوری وصیت پہ عمل کروائیں، زیادتی مت ہو، پوری قرآن شریف میں دوسری جگہ لکھا ہے زیادتی مت کرنا، پورا ٹھیک بتانا، پورا ٹھیک بتانا، غلطی نہ ہو، وصیت پہ عمل کروانا۔ تو بہرحال یعنی یہ بدماشی کی حد ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں یہ اپلیکیبل نہیں، چیلنج ہو جاتی ہے اگر یعنی باپ نے اپنی اولاد کو کسی کو عاق کر دیا اپنی زندگی میں، تو یہ نافرمان تھا، یہی پہلے پیسے کھا چکا ہے، میں یہ قرضہ لے لیا تھا، میں نے تو قرضہ لے لیا کروڑوں روپے، یہ ضائع کر گیا مال میرا، اس نے میرا مکان پہلے ہی بیچ دیا دھوکے سے، تو میں اسے عاق کر رہا ہوں، آئندہ میرا لین دین کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ مر جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں بیٹا اس عاق نامے کو چیلنج کر سکتا ہے، جو کہ بیٹے کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، بیٹے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہیں گے باپ صاحب آپ کو حق تھا ہی نہیں عاق کرنے کا۔ بڑا ایک عجیب اس میں فلا ہے، وہ قانوناً ہے، قانونی اس میں بھی وہ لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہوا ہے، بنیادی طور پہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر جذباتی کوئی تمہارا کوئی لین دین خراب ہو گیا، وصیت ایسی ہو گئی کہ زیادتی والی ہے وصیت، تو پھر صلح کروا دیا کرو آپس میں، ایون نہیں ہوئی صلح، ایٹ دی اینڈ نہیں ہوئی، مر گیا مرنے والا، پھر تو اچھا ہے یا برا ہے، پھر تو وصیت ہی پوری ہوگی بھائی، پھر تو وصیت ہی پوری ہوگی نا، وہ تو قیامت کے دن حساب دے گا۔ اگر اس نے زیادتی والی وصیت لکھ دی ہے، کسی کو حق زیادہ دے دیا، کسی کا کھا گیا، وہ جواب دے گا قیامت کے دن اپنا۔ ہمارا کام یہ کہ جو وصیت کر گیا تو اس کی پوری کی جائے گی۔ تبار تو تیسرا حصہ ہے وہاں کا، چھٹا حصہ وصیت پورے کے بعد جو پھر تمہارے باپ ہے تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں، یہ حصے مقرر اللہ نے کیے ہیں، اور اللہ ہی جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے، علیم رکھنے والا، حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّكُمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَمْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تمہارے لیے نصف ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں، بشرطے کہ اولاد کوئی نہ ہو، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے، اس میں سے جو وہ چھوڑ دیں، یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد پوری کی جائے گی، ہے جو وہ وصیت کر دیتے ہیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد، اگر اس عورت کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کرو گے، وصیت دو گے، پیچھے جو مال بچا اس میں تقسیم ہوگی، یا تو آدھا مال تمہارا، یا پھر اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ تمہارا، باقی بچوں کو دیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ اس میں سے جو تم چھوڑ کر جاتے ہو، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، ولد ان سے مراد لڑکا ہے ویسے، لیکن اولاد کی سنبھالا بھی، یہ لڑکے سے مراد نہیں کہ صرف بوائز، اب اس میں بیٹیاں شامل کر دیں گے آپ، تو 8واں حصہ ہے، تو کرنا چاہیں تو کر دیں بیٹیاں شامل، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ جواب دیں گے اس کا، لکھا قرآن شریف میں ولد ہے، آپ کہیں جی اس میں لڑکا لکھا ہے تو بہت ٹھیک ہے، پکڑ لو لفظ کو، کر لو، لڑکے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی لڑکا ہے تو وہ حساب دے گا،
اس طرح کر لو بھائی، اس طرح کرو. باقی ویسے بال بچے ہم کہتے ہیں نا، بال بچے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولاد یا لڑکی ہے لڑکا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھائی جان تمثیل ہوتی ہے، یہ مثال ہوتی ہے، یہ محاورے ہوتے ہیں. کیا جی اہل خانہ کیسے؟ اہل خانہ میں لڑکے شامل ہیں کہ لڑکیاں یا بیویاں صرف؟ اور پوری فیملی کی بات ہو رہی ہے نا، بیوی بچے سب. بما اہل و عیال، کیا یہ بما اہل و عیال؟ تو یہ عیال میں کیا یہ بچے شامل ہیں یا لڑکا شامل ہے یا لڑکی؟ سارے. تو بہرحال اپنی مرضی کی بات ہے، لوگ کس طرح سمجھتے ہیں اس کو. اچھا جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ یہ تقسیم وصیت پورا کرنے کے بعد ہوگی، جو تم نے ادا کرنا کر دیا قرض ادا اس کے بعد ہوگی. اور اگر کوئی شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ایک کلالہ ہے. اب کلالہ کیا ہے؟ کلالہ یہ ہے کہ نہ اس کا ماں باپ ہے نہ بہن بھائی ہے، کلم کلا. وہ مرد ہے یا عورت، اس کا بہن یا بھائی ہے تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے. وہ دو بہن بھائیوں سے زیادہ ہو تو سب شریک تہائی ہیں. یہ تقسیم وصیت پورا کرنے کے بعد ہے جو کی گئی، اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. یہ نظام وراثت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے. اب وہ پھر شروع سے سنے ذرا تھوڑا سا. ذالک فهم شرکاء فی الثلث، تو سب شریک تہائی میں، تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ، تین حصے آپ کو. چوتھا حصہ کدھر جائے گا؟ وہ اس کے لیے کار خیر میں ڈالا جائے گا. اس کے لیے وہ اس کی جو ول ہوگی اگر تو وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر باقی 3 حصے وہ لے لیں اور پھر باقی اس کے لیے اس کی کار خیر اس کی آخرت کے لیے چھوڑ دیں. آپ کسی ٹرسٹ میں ڈال دیں، کسی ایسے کام میں ڈال دیں، کیونکہ باقی حصے کا کیا کیا جائے گا جب پیچھے رشتہ داری کوئی نہیں. تو سیدھی سادی سی بات ہے. کیا اس کا ایک بہترین استعمال کریں گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لگا دیں کہ قیامت تک اس کے لیے اجر بنتا ہے. بہترین تصرف مصرف اس کا یہ میری ذاتی ناقص سوچ ہے، بالکل ہی ناقص. کوئی ماننے کی ضرورت نہیں کہ آپ مانیں، مت مانیں. قرآن شریف کا فیصلہ، جیسے پڑھنا چاہو بھائی پڑھ لینا. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ فَوْزُ الْعَظِیم. یہ جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ باغوں میں داخل فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، حوض میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہَا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ. اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقررہ حدوں سے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. عذاب مہین کا مطلب ہوتا ہے باریک، بہت ہی یعنی گھس جانے والا، بہت باریکی سے پینیٹریٹ کر جانے والا. یعنی وہ اسی برائی میں ملوث رہے گا، اس دنیا میں کرتا رہے گا اپنی زیادتی، باز نہیں آئے گا. جس نے زیادتی کر دی تو زیادتی ہی کرتا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کی پکڑ ہو گئی، فالج ہو کے گرا ہوا ہے، منہ ٹیڑھا زبان ٹیڑھی. ضرورت نہیں ہے ایسا ہو. اب آپ نے دیکھا ہے کئی بار ٹی وی وغیرہ میں بھی دیکھا سنا ہوگا، خبروں میں کہ لوگوں نے جھوٹا قرآن اٹھا کے عدالتوں میں قسمیں کھا لی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بالکل اپنی آنکھوں سے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو میں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہیاں دیتے. کچھ بھی نہیں ہوا انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ان کے لیے یہی بڑا عذاب تھا کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا. یہی بڑا عذاب ہے کہ وہ نافرمان ہو گیا اس حد تک کہ وہ جھوٹی قسم کھا گیا اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی. اس عذاب سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ پر آمادہ ہو گیا، وہ جھوٹ پہ راضی ہو گیا، اس نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے رسول کو چھوڑ دیا. اس سے بڑی نافرمانی، اس سے بڑی بدنصیبی انسان کی کیا ہوگی کہ اس کے سامنے اللہ کا راستہ آ جائے اور اس کے سامنے رسول اللہ کی سیرت آ جائے اور وہ اس میں سے دونوں چھوڑ دے یا ایک چھوڑ دے. کوئی ایک چھوڑ دے، اس سے زیادہ بدنصیب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے سارا ہی چھڑوا دے، ہدایت کا راستہ چھڑوا دے تو کیا تباہ ہو گیا، پھر اس کا پیچھے بچا کیا؟ تو یہ قرآن شریف میں بار بار اس طرح سے وضاحتیں آتی ہیں کہ تم عذاب کی قسمیں بھی سمجھو. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پر ہم پتھر ہی برسائیں گے تو تم کو عذاب آیا ہے، اور جب تک ہم پکڑ نہیں رہے تم کو ہم تو لوگ تھے، نیک تھے، اس لیے عذاب نہیں آیا، ورنہ اگر ہم غلطی کر رہے ہوتے تو عذاب آ جاتا. جی نہیں، آپ ناپ تول میں کمی کرتے رہتے کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، پھر شعیب علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. 1 منٹ میں یہ کام نہیں ہوتا کہ جی صبح شعیب علیہ السلام نے دیکھا بندہ نے ناپ تول میں کمی کی اور شام کو عذاب آ گیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ بڑے عرصے نصیحتیں کی گئی ہوتی ہیں، یہ بڑا عرصہ 950 سال گزارتے ہیں جب نوح علیہ السلام اور قوم باز نہیں آتی، پھر 950 سال ہے جی
وہ آپ کی عمر ہے، اب پتہ نہیں کتنے 100 سال تبلیغ کی ہوگی، قوم نہیں باز آئی تو پھر عذاب آیا. آل ٹوگیدر 950 سال عمر پائی آپ، پتہ نہیں 700 سال تبلیغ کی کہ 800 سال تبلیغ کی، 900 سال تبلیغ کی، آخری عمر میں آپ نے کشتی بنائی، عذاب آیا لوگوں میں. ہو سکتا ہے یہ 2 دن میں نہیں آتے عذاب. نافرمانی کا عذاب بڑا لمبا چلتا ہے. ملوث ہو جاتے ہیں جب قوم لوط والے بدکاری میں مردوں کی شہوانی خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک دم عذاب نہیں آتا. یہ قوم اٹ جاتی ہے، پورے انوالو ہو جاتے ہیں، اس میں کلچر کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر عذاب آتا ہے آخر میں. اتمام حجت پہلے کروایا جاتا ہے، پہلے آپ کو موقع دیے جاتے ہیں. ڈرانے والے، سمجھانے والے بیچ میں بار بار آتے ہیں. لوط علیہ السلام کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مکہ پر گزیدہ نبی ہوتا ہے، بات ہی نہیں مان رہے ہوتے، وہ مان ہی نہیں رہے ہوتے. وہ فرماتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، باہر آ جاؤ، غلط ہو رہا ہے، نہیں کرنا. تم میری بیٹیاں لے لو. بیٹیاں عورتیں رکھی ہیں مردوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سیدھا کام کیا ہے. مردوں کو مردوں کے لیے بنایا گیا، جوڑے. تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ عیاشی کرنی ہے، یہ بدکاری ہم کریں. تب جا کے عذاب آتا ہے. اس سے پہلے نافرمانی کا عذاب آتا ہے، وہ بڑا طویل ہوتا ہے. جتنا طویل ہو اتنا خطرناک، جتنا لمبا ہو جائے اتنا برا. یہ قرآن شریف میں بار بار لکھا ہے کہ جی ہم ایک دم عذاب نہیں بھیجتے، پہلے ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں. ڈرانے والے تھے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کہتے جی آئے تھے ڈرانے والے، ہماری عقلوں میں پردہ پڑ گیا. پھر ہم نے یعنی اور بری بات کی، قلوبنا غلف. ایک قوم میں تو قلوبنا غلف، ہمارے تو پردہ ہی پڑا ہوا ہے، ہم مانیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیسی بری بات کی انہوں نے. تو پردہ پڑا رہنے دو، ٹھیک ہے. ہمارا کیا لیتے ہو؟ پردہ تمہاری عقلوں میں پڑ گیا، ہمارا کیا لیتے ہو جاؤ نافرمان. کتنے نافرمان ہو گئے، کیا کر لو گے؟ جب ہم پکڑتے ہیں تو دیکھو ہم کیسا پکڑتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو. اور نہ پکڑیں تو نہ پکڑیں، ہم بے نیاز ہیں، ہم کیوں پکڑے تمہیں؟ تم اس لائق ہو ہم تمہیں پکڑیں؟ ہم تو پکڑنے کے لیے بھی اس لائق ہونا چاہیے تمہیں کہ ہماری پکڑ تم تک ہے. تم سمجھتے ہو تم ہماری جنت میں نہیں گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور جہنم میں جانے کا تو منہ ہونا چاہیے تمہارا. میں اپنے اصول بتا رہا ہوں. میں ویسے قرآن شریف کی بات میں نے یہ والی نہیں کی کہ آپ کیا قرآن شریف میں لکھا ہے آیت، میں نے نہیں کہا. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جی جنت میں کیا تمہیں تو جہنم میں بھی جگہ نہیں دیتا، جا کے ڈھونڈ لو اپنے لیے کوئی اور خدا. قرآن شریف میں ایک جگہ لکھی ہے، جا کے اپنے لیے خدا ڈھونڈ لو اپنا کوئی معبود. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو جنت کے بغیر دوزخ میں بھی جگہ نہ دے. تو دوزخ میں بھی جگہ ملے گی اس کے بندوں کو، نافرمان بندوں کو. جو نافرمان ہوں گے اس کے بندے نافرمان، انہیں جگہ ملے گی. جو اس کے بندے ہی نہیں ہوں گے، فرما بردار کے نافرمان بھی، دونوں ہی طرف سے اس کے بندے نہ ہوں، دوزخ میں بھی جگہ نہیں. وہ تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے. اب اس میں جو وراثت کے قوانین ہیں اس کو اتنی آسانی سے اتنی جلدی نہیں پڑھا جا سکتا. یہ سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں. جو آئلی نظام ہے نا، فیملی لاز، اس میں شادی کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یعنی جو فیملی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بھائیوں بہنوں کے جھگڑے مسائل، اس کو باقاعدہ تدبر تفکر کرنا پڑتا ہے. اس میں دونوں فریقوں کی بات سنی جاتی ہے، اس میں دونوں کی دلیل دیکھی جاتی ہے، اس میں پھر اصول وضع کیے جاتے ہیں، قرآن شریف کی آیت سے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ہر کیس میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، فرق بھی پڑ جاتا ہے. اب بچی کی شادی کر دی آپ نے اور اس کو 10 لاکھ کا جہیز دے دیا. ابھی تو 2 تولے سونا دے دو، 6 لاکھ روپے کا سونا دے دیا آپ نے، گولڈ. 2 تولے سونا، 2 تولے سونا تو ہوتا نہیں لڑکی کا. ماں باپ تو دیتے ہیں، وہ 5-10 تولے سونا ہوتا ہے. 5 تولے سونا، 4 تولے سونا اگر دے دیا تو وہ تو 10 لاکھ کا تو سونا لے گئی لڑکی شادی کے وقت. وہ کیا جائیداد میں میرا حصہ لیتا ہے؟ تو یہ بھی تو غلط ہوگا نا، یہ تو گنا جائے گا نا. یہ تو پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ کو پہلے کتنا مل چکا ہے، وہ آپ انصاف کے ساتھ علیحدہ کر دیں. یا ایک بھائی ہے، وہ 4-6 بھائی ہیں، اور 5 بھائی ہیں، 3 ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، سارے بھائی پڑھ رہے ہیں، اور باپ جو ہے وہ ایک بچے پہ زیادہ خرچہ کر دیتے، اسے کانسرٹس میں یا بڑی نسٹ میں داخل کرا دیتا ہے، 15 لاکھ اس کی، یا اس کو ڈاکٹر بنا دیا، 50-60 لاکھ فیس دے دی ہے. تو جائیداد میں کہا جی ہمارا حصہ برابر ہے. تو ایسا نہیں ہوگا نا. باقی بچہ کہے جی میں نے تو دکان بات کی تھی، میں تو پڑھیا کوئی نہیں، موٹر سائیکل مکینک بن گیا، اس کا ذہن نہیں تھا. ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا. باپ نے دونوں پہ خرچہ کیا، لیکن ایک پہ ہو گیا زیادہ، ایک پہ ہو گیا کم. تو اصول دیکھا جائے گا نا، پوچھا جائے گا نا کہ پہلے لائف ٹائم کتنا ہو گیا، تو بچی ہوئی جائیداد میں سے ایک اصولی تقسیم کر لیں. اس چیز کو تو علیحدہ کر دینا جو پہلے سے ہو چکی ہے. یہ ایمان کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. اب اس میں آپ گگلیاں نہ ماریں، اپنی لائف کو دیکھیں کہ قرآن شریف کا آپ کو کیا کہتا ہے. قرآن شریف کہتا ہے زیادتی مت کرنا.
دیکھو ہم سارا دیکھ رہے ہیں, ہم سے تو بچے چھپے ہو نہیں, ہمیں تو پتہ ہے سارا, تو دیکھنا پڑے گا نا جی. انسان جیسے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ تمہیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہم بڑی سخت تنبیہ کر رہے ہیں, دیکھو اس میں زیادتی مت کرنا. مال تمہارے حوالے کیا جائے گا, تم ان کا مال زیادتی سے مت کھانا, بالکل امانت کے طور پر رکھو. اور اگر وہ بونگا ہے اور وہ نہیں سنبھال سکتا, کم عقل ہے, تو اس کی جائیداد تم ہی سنبھالو. اب جب تم سنبھالو گے تم پہ ڈبل ذمہ داری سنبھالنی ہے, اور ایمانداری کے ساتھ. اس میں سے تم نہیں کھاؤ گے. یہ کتنی مشکل ذمہ داری ہے, بڑا سخت کام ہے کہ اس کو بڑا حفاظت کے ساتھ ایک امانت کے طور پہ رکھنا ہے, بڑی بات. تو بندہ خدا ایسے نہیں ہوگا. اور کہا کہ اگر تم فقراء میں سے ہو اور اپنے خرچے تمہارے بہت ہیں اور تمہارے گنجائش نہیں, تو تم اس یتیم کے مال میں سے مقدور بھر لے لو گے. اس میں بھی زیادتی کی تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم پکڑیں گے ضرور. اگر زیادتی ہوئی تو ہم دیکھ لیں گے, ہم پکڑیں گے, آج نہیں تو کل پکڑیں گے. اصول اللہ تعالیٰ کے جو ہے بڑے سخت ہیں. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے ہر چیز, وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے تمہاری جھوٹی قسموں پہ تو ہم تمہیں نہیں پکڑتے, لیکن تمہارے دل کے پختہ ارادے کو ہم جانتے ہیں اور ہم اسے پکڑتے ہیں. ہم لکھ رکھتے ہیں اس کو, ہم جانتے ہیں. جو تم کہہ دیتے ہو, تمہارے منہوں کی افواہوں کو تو نہیں ہم بات کرتے, جیسی منہ بولی بات کر دی, لیکن ہم تمہارے دل کے پختہ احوال کو جانتے ہیں, پختہ ارادے کو جانتے ہیں. ہم اسے چھپے ہوئے نہیں ہو. آج نہیں تو کل کھول دیں گے, ایک دن کھول دیں گے, سارا دکھا دیں گے, حساب کتاب ہو جائے گا. تو ان کو یہ اصول قرآن شریف میں جو لکھے ہوئے بالکل اس کے خلاف آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف لیتے ہیں, اس لیے قرآن شریف آپ کیوں مانتے ہیں, کیوں کتاب مانتے ہیں اللہ کی؟ آپ اس لیے قرآن شریف کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کتاب نازل کی اور اسے قرآن کہتے ہیں. یہ اس طرح سے 23 سال میں ایک ایک کر کے آیت کوئی صورت کوئی نازل ہو رہی ہے, اس کی تنزیل ہوئی ہے, اس طرح اس میں معاملات بیان ہو رہے ہیں, اس میں غزوات بیان ہو رہے ہیں, اس میں سوال جواب ہو رہے ہیں, اس میں لوگوں کے اچھائیاں برائیاں گن کے دے رہے ہیں, پرانے لوگوں کے قصے دے رہے ہیں, اس کے اندر تشبیہات تمثیلات دی جا رہی ہیں, اس میں حدود اللہ آ رہی ہیں. یہ ایک ایک لفظ آپ نے اپنے کانوں سے فرشتے سے نہیں سنا, جبرائیل امین سے آپ نے نہیں سنا, نہ آپ نے دیکھا. آپ کو تو بتایا اللہ کے رسول نے. رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن ہے, آپ مان لیتے. اگر وہ نہ بتاتے آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ کے پاس کون سا دوسرا ہیلا وسیلہ ذریعہ ہے بھائی؟ آپ کہیں کہ جی میں رسول اللہ کو نہیں مانتا, میں قرآن کو مانتا ہوں. تو بھائی جان آپ قرآن کو کس طرح مان رہے ہیں؟ پہلے ہتھے میں آپ کو پڑھ دیں, ختم ہو گئی بات. رسالت نکال دو, قرآن آپ کے ہاتھ سے پہلے نکل جائے گا. آپ کہیں اللہ کی کتاب اللہ کو مانوں گا, اور اللہ کی کتاب بتانے والے کو پہلے مانو گے بھائی, یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کس رسول پہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانیں گے؟ پھر آپ کہیں میں رسول اللہ کو حیثیت نہیں دیتا, وہ ایک عام آدمی تھے, جی وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح تھے, وہ تو ایک شریف آدمی تھے. وہ بھائی جان اگر ایسا ہی ہے تو آپ اللہ کی کتاب کو کس طرح مانتے ہیں؟ قرآن شریف میں نازل ہونے والے احکامات کو آپ کس طرح مانتے ہیں, کس طرح پورا کرتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں, آپ سنت نبی دیکھتے ہیں, سیرت محمدی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ آپ کیا مانتے ہیں؟ ہر چیز جو لکھی جاتی ہے قرآن شریف میں نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول بڑی ایمانداری سے بتاتے ہیں یہ قرآن ہے, اور جب حدیث بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے, یہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے, میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, ریویل کر. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے, آپ پکڑ لیتے. وہ بھائی جان آپ جو اس میں تمیز کرتے تھے. یہ تو رسول اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ قرآن شریف ہے اور یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ میری کہی ہوئی بات ہے, یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. وہی میری کہی ہوئی بات جو اللہ نے ہی مجھے کہا ایکسپلین کرو. دونوں طرح حدیث اور قرآن دونوں ہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے, وہی ہوتی ہے تو افراد فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ بھائی جان ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, آپ سانس نہیں لے سکتے, آپ کی سانسیں رک جائیں گی, آپ دین سے تو خارج ہو جائیں گے, اسلام پہ تو آپ پھر ہوں گے. آپ کہیں میں اپنی مرضی کی چار مانوں گا باقی چھوڑ دوں گا, تو اب پھر آپ دین سے خارج ہیں, پھر آپ کیا مان رہے ہیں؟ آپ تو اپنی مرضی کے بندے ہیں, آپ تو اپنی خواہش کے بندے ہیں, آپ اللہ کے بندے تو پھر ہیں نہیں, آپ اپنی خواہش کے اتباع نفس کے بندے ہیں. تو بہرحال یہ بحثیں پہلے ہو چکی ہیں, تو بیچ میں اب اس کو لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, بات کریں.